And I'll hand it where it will ultimately end up. پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے دی جانے والی $10 لاکھ کی اس رقم کے علاوہ جنرل الیکٹرک اور اس کے ملازمین نے اس سے پہلے مختلف مواقع پر $3,75,000 کی رقم بھی امدادی کاموں کے لیے دی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہماری کمپنی نے یہ سب کیا، اور میں چاہوں گا کہ دوسری کمپنیاں بھی ہم سے آگے بڑھیں اور اس حوالے سے مدد کریں، کیونکہ اگر یہ نہ کیا گیا تو بہت سی انسانی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے یہ رقم وصول کرنے کے بعد کہا کہ اب تک دنیا بھر سے مختلف آرگنائزیشنز اور حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کی جانب سے $6 بلین کی امداد آ چکی ہے، لیکن مزید کی اشد ضرورت ہے۔ جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے ڈین فیلڈمین نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ کاروباری ادارے اس مد میں مزید امداد فراہم کریں گے۔ اس وقت تک کارپوریٹ سیکٹر سے 50 مختلف آرگنائزیشنز تقریباً $10 ملین کی امداد دے چکی ہیں، لیکن جنرل الیکٹرک کی امداد ان سب سے زیادہ ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے صدر رچرڈ لیچ نے کہا کہ یہ ایک ایسی تباہی ہے جس کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک محسوس کیے جائیں گے اور فصلوں کی بڑے پیمانے پر تباہی سے خوراک کی شدید کمی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام وہ تمام کوششیں کرے گا جو وہ کر سکتا ہے۔ ہم آج 3.5 ملین لوگوں کو خوراک فراہم کر رہے ہیں، اور اس ماہ کے آخر تک ہم 6 ملین لوگوں تک پہنچنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یہاں پاکستانی سفارت خانے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ورلڈ فوڈ پروگرام کے پریزیڈنٹ رچرڈ لیچ کا مزید کہنا تھا کہ ان کی آرگنائزیشن پاکستان میں اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ امداد خواتین اور بچوں تک خاص طور پر پہنچے۔ حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کو ہم خصوصی پروگرامز کے تحت امداد دے رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وقتی امداد کے علاوہ تعمیر نو کے لیے طویل المیعاد بنیادوں پر بھی مختلف منصوبے ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک پروگرام پورا بنایا ہے، ریلیف اور ریسکیو کا مرحلہ جو ہے اس کے لیے ایک پلان ہے، اور جو صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے بھی تفصیلی پروگرام بنا لیے گئے ہیں جو کہ دنیا کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل اسسٹنس کے ساتھ یہ کام مکمل کیا جا سکے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔